دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام عبد المجید ہے۔ میں ابراہیم حیدری کا رہائشی ہوں۔ پیشے سے میرا تعلق مائی گیری سے ہے، اور یہ ابراہیم حیدری جو ہے 400 سال پرانا ایک گاؤں ہے۔ جب پاکستان بنا تو کراچی شہر کے اندر جو ہے بہت سارے جلسے ہوئے۔ میرے والد کا جو نام وہ ہارون تھا، اور میری جو فیملی یہاں کے تھی، تو ہماری گاڑیاں تھیں اس زمانے میں، جو ٹرک جو ہے مچھلی لے کر جاتے تھے، شہر جایا کرتے تھے۔ تو جب پاکستان کی تحریک چلی، میں نے وہ چیزیں اپنے والد کے تھرو جو ہے وہ سنی کہ کراچی میں جب بھی جلسے ہوتے یا قائد اعظم کا پیغام پہنچتا یا خود وہ یہاں تشریف لاتے، تو ہمارے گاؤں کے لوگ بھی جو بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ اس میں چلے جاتے تھے۔ تو ان کی وہ حمایت کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا ایک الگ سے ملک بن رہا ہے اور وہاں اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، یہاں پہ آ جائیں۔ تو وہ جلسوں میں جایا کرتے تھے، اور انہی کے زبانی یا میری والدہ کی زبانی میں نے جو ہے وہ باتیں ساری جو ہے سنی ہیں۔ لیکن یہ آنے کا پروسیجر جو ہے وہ سلو تھا، کیونکہ اس زمانے میں تھوڑے بہت آئے، لیکن اس کے بعد جو ہے 63-64 یعنی 65 سے جنگ سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں آتے رہے، اور ہندو جو تھے وہ یہاں سے جاتے رہے۔ تو یہاں سندھ سے کوئی کھوکرا پار کی سرحد سے ہوا، یا پھر جو ہے پانی کے جو جہاز تھے ان میں لوگ گئے، یا پھر جو ہے کیونکہ ابراہیم حیدری ویسے سمندر کے کنارے ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح جانتے بھی تھے، تو ان لوگوں کو جو ہے ہمارے لوگوں نے کشتیوں میں بھی جو ہے پہنچایا، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ بھئی جو جانا چاہتا ہے وہ جو ہے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے تو خاندانوں سمیت جو ہے ہمارے مائی گیروں نے ان کو جو ہے جو قریب ترین صوبہ ہے گجرات، وہاں تک جو ہے ان کو نارائن سر اور کوٹے سر جو ان کی بندرگاہیں تھی، وہاں تک ان کو پہنچایا۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے اس وقت یا فوری طور پہ نہیں ہوا تھا۔ تو جب میرے والد صاحب شہر جایا کرتے تھے ان کے پروگراموں میں، تو وہ آ کے ہم کے بتاتے تھے، کیونکہ کراچی اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، جہاں پر عثمان صدر کا علاقہ یا پھر قاردر کا علاقہ یہ تھا، کھڈے کا علاقہ تھا۔ تو وہاں جو ان کے بارے میں پروگرام ہوتے تھے تو اس سلسلے میں وہ آ کے بتاتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ بھئی مسلم لیگ کے لیے جو ہے سندھ اسمبلی نے قرارداد جو ہے اس کے حق میں منظور کیے کہ پاکستان بننا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمارے بزرگ جو آ کے ہمیں بتاتے تھے۔ اور یہاں سے جو لوگ تھے، کیونکہ یہاں سے جو ہندو جو گئے ان کی کافی دکانیں جو تھیں، کرانہ کی دکانیں تھیں، وہ ہمارے گاؤں میں بھی تھی، تو اسی حوالے سے ان سے بھی جو ہے وہ کاروباری واسطے تھے۔
تو جب وہ لوگ نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ، تو ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ کشتیوں میں ان کو جو ہے قریب ترین جو بندر ہے، جیسے کوٹیسر ہے، یہ ان کا علاقہ ہے گجرات کا، تو وہاں تک جو ہے کافی لوگوں کو ہمارے مائی گیروں نے بھی جو ہے وہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ اسی ٹائم رک گیا تھا، وہ سلسلہ جو 1964 تک جاری تھا۔ اس زمانے میں مجھے جو یاد پڑتا ہے اپنی اس سے، تو اس زمانے میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا، تو ہماری مسجد میں، جامع مسجد میں باقاعدہ اعلان ہوا تھا کہ جتنے بھی ابراہیم حیدری کے لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی آئی ہیں انڈیا سے، تو وہ کیونکہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے وہاں آئے ہیں جان بچا کے، تو آپ کے پاس جو سامان ہے وہ ان کو آپ دے دیں۔ تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 63 میں کہ میری والدہ جو ہے ایک بڑا سا لکڑی کا باکس جو ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو جال بننے کا جو دھاگا آتا تھا وہ باکسوں میں بڑے میں آتا تھا، تو وہ خالی باکس جو ان سے ہوا تھا تو ان میں سامان پیک کر رہی تھی۔ تو میں نے اسکول سے آ کے دیکھا کہ کافی جو عورتیں تھیں پڑوس کی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے سامان تھا، لیڈیز کپڑے تھے، جوتے تھے، رضائیاں تھی، اس طرح کے بہت سارے سامان تھے۔ یہ بھی میں نے دیکھا کہ میری والدہ نے جو ہے اپنی شادی کے جو کپڑے تھے وہ بھی اس کے باکس میں رکھ دیے کہ ان کو ضرورت ہوگی ان کو وہ دیا جائے۔ پھر مجھے بولا کہ آپ اپنے والد صاحب کو بلا کے لائیں کہ وہ گاڑی لے کے آئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں 8 سلنڈر فورڈ جو تھی میرے والد صاحب کے پاس تھی، تو وہ آنگن میں لے آئے، اور جو لانچوں کے ہمارے جو لوگ کام کرنے والے تھے تو وہ اس میں باکس جو ہے وہ چڑھائے۔ پھر یہ سارا سامان جو ہے ہماری مسجد ہے جامعہ مسجد ابراہیم حیدری، وہاں پہ یہ سامان جمع ہوا۔ پھر وہاں سے جو ہے ان لوگوں کے لیے جہاں ضرورت تھی وہاں شفٹ کیا گیا، کیونکہ ہمارے گاؤں کے جو اس وقت جو جاموٹ تھے، جاموٹ ولی محمد، تو ان سے سارے لوگ جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے واسطے میں، جانتے تھے ان کو، تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک جو ہے ان کی مدد اور ان کی ہیلپ جو ہے یہ ہوئی تھی۔ تو یہ تو ہے میری ساری جو ہے آنکھوں دیکھے والی بات، لیکن میں نے پورے ملک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں ہم نے سنی کہ بھئی وہ جتنے بھی لوگ جو آ رہے ہیں تو راستے میں جیسے سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو سندھ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی اس زمانے میں سنا کہ اگر کسی کے پاس کوئی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے جو گھر ہے، یا پھر ان علاقوں میں کوئی اگر جو ہے ہندو یہاں سے جا چکا ہے جو جگہ چھوڑ کے گیا ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ جگہ دے دیتے تھے۔ اگر میں اس گوٹھ کے حوالے سے بات کروں تو یہ ایک قدیم جو ہے گاؤں ہے، آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پی ایف بیس جو ہے، تو یہ پی ایف بیس انگریزوں کے زمانے کا جو ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح زمانے میں جو ایک ماحول جو بنا تھا وہ اس طرح کا بنا تھا کہ لوگ جو ہے یہ نہ ان میں زبان پہ کوئی بات تھی، نہ ذات پہ بات تھی، نہ قوم پہ بات تھی، بات صرف تھی تو انسانیت پہ تھی، یا پھر مسلمان ہونے کے ناطے ایک جو حلف بنتا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہم لوگوں نے یہاں پہ سنی۔ بلکہ اس کے بعد بھی جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ یہ کورنگی 100 کوارٹر اس وقت بنا، تو یہاں پہ جب ان کو بسایا گیا پھر بھی جو ہے لوگوں نے جو ہے ان کی جو ہے مدد کی۔ یہ زیادہ تر آبادی ان لوگوں کی ہے جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، لیکن ابھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ابراہیم حیدری میں یا پھر کورنگی ان لوگوں میں کا اس طرح کا مسئلہ ہوا، بالکل نہیں۔
ابھی تک بھی جو ہے ان سے ہماری دوستیاں ہیں، آنا جانا ہے، وہ یہاں پہ مچھلیاں خریدنے آتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک ماحول تھا جس کا وہ ایک اثر تھا۔ ایک خوبصورت پاکستان جو ہے وہ بنا تھا۔ جب لوگ یہاں پہ آئے، اگر وہ پنجاب سے گزر رہے تھے تو لوگ ان کو اترنے نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں کہ پاکستان آگے ہے۔ یہی بات سنی کہ پاکستان آگے ہے، آپ آگے چلے جاؤ۔ لیکن سندھ کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان آگے ہے، انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے ان کو جو ہے اپنے گلے سے لگایا، ان سے محبت کا اظہار کیا، ان سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی۔ کوئی لوگ یہاں پہ آتے تھے تو باقاعدہ ہمارے لوگ ان کی مدد کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، جو ان کی حیثیت تھی ان کے مطابق وہ جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے۔ یہ بہت دفعہ ہوا ہے، یہ تو اتنی دفعہ ہوا ہے کہ ان چیزوں کو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 1964-63 میں جو ہے میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ ایک انسانیت تھی، یا ایسا کوئی عمل تھا، یا ایسی کوئی بات تھی قائد اعظم کے لہجے میں، یا قائد اعظم کے زبان میں، یا قائد اعظم کے تقریروں میں، ایسی کوئی چیز تھی جو وہ لوگوں کے دل کے اندر جو ہے گھر کر جاتی تھی۔ تو وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے یہ ملک بنایا۔ تو اس کے بارے میں بندہ کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کر سکتا ہے، یعنی ایک ایسا بردبار آدمی، ایسا زبردست آدمی جنہوں نے تحریک پاکستان جو ہے وہ چلائی اور اپنا ملک جو ہے وہ لیا۔ جو دارالحکومت تھا یہاں پہ، اور وہ بڑا زیادہ ایریا تھا، ملتان تک تھا اور خانہ قلعہ تک تھا۔ قلعہ تک جو تھا سندھ تھا، تو اس کا دارالحکومت جو تھا وہ سندھ کا کراچی تھا، اور اسی اسمبلی نے جو ہے متفقہ طور پہ پاکستان کے حق کی قرارداد جو ہے منظور کی ہے یہاں پہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ PIB کالونی، یہ پوری جگہ جو ہے یہ ہمارے لوگوں نے، پیر علی بخش نے جو ہے وہ باقاعدہ جو سبزی منڈی کے پاس ہے، یہ پورا علاقہ دے دیا کہ آپ لوگ آئیں یہاں پہ رہیں۔ یہ باتیں ہم اسی زمانے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو زمین تھی وہ پوری کی پوری زمین پیر علی بخش نے دے دی کہ ہمارے جو بھائی آئے ہیں انڈیا سے وہ یہاں آ کے رہیں گے۔ اتنی محبت تھی۔ اب اس سے محبت اور بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر دے دیے، لوگوں نے اپنی چیزیں دے دی۔ کیا محبت تھی اس زمانے کی۔ اور جو قرارداد بھی اس زمانے میں دیکھیں اب منظور ہوئی ہے، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی، ساری سندھ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حق میں منظور کی ہے پاکستان کی۔ ظاہر پاکستان میں کے حق میں منظور ہوئی ہے تو مسلمانوں کے حق میں منظور ہوئی ہے، اور بہت سارے علاقوں سے ہوئی۔ ایک جگہ سے تو میں بات نہیں کروں گا، پورے انڈیا سے جتنے بھی مسلمان تھے وہ اس ملک میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ کس طریقے سے وہ پہنچے ہیں یہ ایک الگ سے سوال ہے، کہ ریلوں میں جس طرح انہوں نے تکلیفیں اٹھا کے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے، بھلے بندہ کتنا بھی غریب ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے روڈ پہ ہے، فٹ پاتھ پہ ہے۔ یار اس کا گھر ہوگا، اس میں سامان ہوگا، اس میں چیزیں ہوں گی، تو وہ تو چھوڑ چھاڑ کے وہ بھی وہاں سے آئے ہیں نا۔ اب جو ایک بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو آ رہا ہے تو وہ کسی کے آسرے پہ آ رہا ہے نا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہماری ہیلپ کریں گے، اور سندھ کے بھائیوں نے ہمت کی، مدد کی۔ ہمیں تو وہی پاکستان، وہی محبت جو ہے ہم ابھی بھی چاہیے
جو قائد اعظم نے ہمیں دیے، جو قائد اعظم کی سوچ تھی، جو قائد اعظم نے اس ملک کے لیے سوچا تھا، ہم تو اس ملک کی بات کر رہے ہیں نا۔ وہ ملک جس میں محبت، جس میں نفرتوں کا نام و نشان نہیں تھا، جو ہمیں انسانیت کا درس دیتا تھا، جس ملک نے ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں بتائیں اور سکھائی ہیں۔ ہمیں اس ملک نے جو ہے وہ کوئی دہشت گردی کا جو ہے وہ درس نہیں دیا، ہمیں اس ملک نے پیار دیا تھا سب کے لیے۔ وہ پیار ہمیں بانٹنا ہے، ہمیں اس ملک میں پیار سے رہنا ہے، ہمیں اس ملک میں ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے، ہمیں ان کی باتوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان کی عزتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ ہم ایک ہاتھ سے تالی بجانے والے نہیں ہیں، ہمیں دونوں ہاتھوں سے تالی بجانی پڑے گی۔ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کوئی اپنا ملک، کوئی اپنا گھر بنا کسی وجہ کے نہیں چھوڑتا۔ کسی کے جو ہے وہ سر میں درد ہے کہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور چلے آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہمیں سکون سے، امن سے اور پیار سے رہنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے۔ ہم کسی کو نہیں نکال سکتے، کون اپنے بھائی کو گھر سے نکالے گا؟ تو یہ نفرت والی چیزیں جو ہے ہم نہ یہ پہلے تھی نہ اب چاہتے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک جو ہے اس پہ کوئی آنچ آئے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے الجھیں، ایک دوسرے کا گریباں پکڑیں، ایک دوسرے کا خون کریں۔ ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے جو ہے کوئی عملی اقدام، عملی جو ہے قدم اٹھائیں۔ جو ان چیزوں کا جو ہے زہر پھیلاتا ہے وہ ہمارے قوموں کا دشمن ہے، ہمارے ملک کا دشمن ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی یونیورسٹیاں آباد کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو جو ہے وہ اپنا سمجھے، تبھی جا کے ہمارا ملک جو ہے دنیا میں اپنا نام کمائے گا اور ہمارا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا۔